شریعت میں بوقع نکاح حق مہر کی شرط ہے۔ یہ حق مہر آج کل کی حساب سے کیا ہے اور یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے، اس کے لاجک مجھے بتا دیں۔ فقہاء نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو لاجک جس کو ہم اپنی ذہن کے مطابق استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک خاتون اپنا جسم آپ کے حوالے کرتی ہے تو پھر ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اور جب اس نے اپنے جسم کو ہمارے حوالے کیا ہے تو ہم نے اس کے بدلے میں کچھ تھوڑی بہت رقم بھی ان کو دینی ہے۔ یہ ظاہری سائنس کی لاجک ہے کہ آپ ان کو مثلاً آپ کو کوئی بندہ تحفہ دے رہا ہو، تحفہ جتنا قیمتی ہو نا، اگلی باری آپ اتنا نہیں صحیح لیکن تھوڑا سا تو ان کو دے دیتے ہیں نا تحفہ، کیونکہ تحفوں کے تبادلے سے محبت بڑھ جاتی۔ اس خاتون نے اپنی نفس کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، اپنی جسم کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ جب اپنی جسم کو آپ کے حوالے کر دیا ہے تو باپ کو بھی چاہیے نا کو اپریشیٹ کریں اس کو، کچھ ان کو مہر کی صورت میں ان کو کچھ دے دیں ان کو۔ ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مہر میں لکھ رہے ہیں نا کہ ان کو اتنا سونا چاندی، یا پھر ایک پلاٹ لکھ لیتے ہیں، فلاں لکھتے ہیں، فلاں لکھتے ہیں۔ یہ اسی لیے لکھتے ہیں کہ آج کل لوگ جو ہے وہ پھر عورتوں سے نکاح کر کے اور پھر اس کی عزت و توقیر نہیں کرتے اور اگلے دن اس کو طلاق کرتے ہیں، تو جب ان پر مالی جرمانہ لگایا جائے اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی اگر میں نے اس بیوی کو طلاق دی تو مجھے 10 مرلے کا ایک پلاٹ دینا ہوگا، تو وہ جیسے تیسے گزارا کر لیتے، کیونکہ یہ مال کی بخل بہت زیادہ ہے۔ اور شادی کے بارے میں وہ بیوی کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ بیوی کو سمجھتے نہیں ہیں تو اسی لیے مہر اس کو لکھا جاتا ہے کہ ان کو اگر کل کو خدا نخواستہ کوئی طلاق واقع ہوئی تو پھر یہ مہر ان کا حق ہے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مہر ہم پر اللہ اور اس کے رسول نے لازم فرمایا ہوا ہے، اور اللہ اور رسول جس چیز کو ہم پر لازم فرمائے اس کے لیے لاجک کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لاجک اس کی کیا بنتی ہے۔ یہ تو میں نے لاجک بتایا کہ لاجک بھی ہے، لیکن جب اللہ اور اس کی رسول ہمیں فرمائیں کہ یہ فعل کر لیا کرو تو اس میں لاجک کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھائی دیتا ہوں۔ ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیں، اس کے بعد کیا لازم ہوتا ہے؟ غسل لازم ہوتا ہے۔ یہ غسل کیوں لازم ہوتا ہے یار؟ اگر تو نجاست ہے نا تو صرف اعلی تناسل میں نجاست ہے، جا کے اس کو دھو لی، تو غسل کیوں لازم؟ غسل اسی لیے لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اس کی لاجک کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں لاجک ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اللہ کریم فرمائے نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے وضو کر لیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے تو اعضاء مخصوص ہے، اس کو آپ دھو لیتے ہیں، پورا جسم تو نہیں دھو لیتے نا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صفائی کے لیے ہے تو پورا جسم تو آپ نہیں دھوتے، پھر بھی آپ نے ہاتھوں کو دھویا، چہرے کو دھویا، پیروں کو دھویا، مسح کیا، استنجا کیا، چست رہتا ہے، کمر، ہپس، سارے ٹانگیں سب رہ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وضو ہے۔ کیوں؟ اس میں کوئی لاجک چلتی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے۔ اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے حضور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے ارشاد گرامی آپ فرماتے ہیں کہ سلوک و تصوف اور نبوت، ان دونوں کا کام جو ہے ماورائے طور عقل و نظر است، عقل اور نظر سے یہ ما سوائے، اس میں لاجک ووجک نہیں چلتی۔ لیکن پھر بھی جن چیزوں کے لاجک تھی تو وہ میں کچھ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی لاجک یہ ہے مہر کی کہ عورت اپنا جسم آپ کے حوالے کرتی ہے، اپنے پورے ماں باپ کو چھوڑ کے، تو اسے اپریشیٹ کریں، اسے کچھ دے دیں، ان کے ہاتھ میں کچھ دے دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت کو پروٹیکشن حاصل ہو، وہ لکھیں کہ 10 مرلے کی پلاٹ اس کے نام ہو حق مہر میں، یا اس میں سے 10 تولے سونا لکھیں، تاکہ جو لفنگے ہوتے ہیں، جو لونڈے ہوتے ہیں، وہ کل کو کسی بھی خاتون کسی بچی کے ساتھ نکاح کر کے اگلے دن اس کو چھوڑتے جائیں گے۔ تو مال جو ہے، بندہ مال پر بہت حریص ہے، تو جب مال درمیان میں ایز اے گارنٹی رکھی جائے اور یہ سوچیں گے کہ کل کو جب اس کو میں طلاق دوں تو یہ تو اتنا مال میرا لے کے جائے گی، تو پھر وہ بندہ جیسے تیسے گزارا کر لیتے۔ یہ اس کی ظاہری لاجک ہے۔